تو اگر ارادہ ہے شہادتوں کا کہ ہماری موت اللہ واسطے ہو جائے، اگر ارادہ ہے کہ ہم اپنی عزتوں اور غیرتوں کو بچا سکیں، تو پھر اس کے لیے جو آج کرنے والی تیاری ہے ان کا یہ حصہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بغاوتیں اور جو اللہ سے جنگ کرنے والے کام ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ دشمن کے ہراول دستے، ایک سود ہے اور دوسری بے حیائی ہے۔ بے حیائی بھی دشمن کا ہراول دستہ ہے۔ کسی قوم پر حملہ کرنے سے پہلے وہ اس قوم کو سودی بناتے ہیں اور بے غیرت بناتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب بیچارہ بہت اس کو حیرانی ہو رہی ہے کہ یہ کیا اسٹیج پر لڑکیاں جوان آ گئی ہیں، اور لوگوں کو ڈاکٹر صاحب پر حیرانی ہو رہی ہے کہ یہ کیسا آدمی ہے کہ اس پہ حیران ہو رہا ہے، کیونکہ ہم بہت دور جا چکے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرماتے ہیں میرے شاگردو انکم لتعملون اعمالا، تم ایسے ایسے کام کرتے ہو، ابھی تابعین کی جماعت ہے، ہی اصغر فی اعینکم من الشعر، یہ تمہاری نظروں میں بال سے بھی باریک ہیں، تم سمجھتے ہو یہ کیا ہے، تو سب چل کر رہے ہیں، سب چلتا ہے بھائی، تو سب چلتا ہے، مطلب ایک فرمان رب کا ہے، ایک فرمان رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے دین ثابت ہوتا ہے، اور یہ کہتا ہے نہیں ایک فرمان عوام کا بھی ہے، جو عوام کرتی ہے وہ بھی دین ہے، اب تو چلتا ہے مولوی صاحب، اب تو سب کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں تم ایسے کام کرتے ہو جو تمہاری نظروں میں بال سے بھی باریک ہیں، وَإِن كُنَّا لَنُعُدُّهَا مِنَ الْمُوبِقَاتِ، ہم عہد نبوت میں سمجھا کرتے تھے کہ یہ کام جو تم کر رہے ہو ہم نے کر لیے تو ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ اب اس صحابہ کرام کا زمانہ ہے اور گناہوں کو ہضم کرنا شروع ہو گئے لوگ، آج اتنے گناہ ہم ہضم کر چکے ہیں کہ آج ان کو کوئی گناہ کہتا ہے تو ہمیں اس پہ حیرانی ہوتی ہے، اچھا تو یہ بھی گناہ ہے، یہ ایکسٹریمزم ہے، یہ انتہا پسندی ہے، گناہوں کو گناہ کہنا انتہا پسندی ہے۔ اسلامک اسکالر فضیلت الشیخ مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی، خطیب مرکز اقصی جی ٹی روڈ گجرانوالہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، قال اللہ سبحانہ وتعالی وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون۔ محترم سامعین اور سامعات، حاضرین کرام، انسان دنیا میں ایک ہی بار آتا ہے اور جانے کے لیے آتا ہے۔ اگر یہ جہان ٹھہرنے کا ہوتا، نیک لوگوں کے لیے ہوتا تو نیک لوگ یہاں سے نہ جاتے، اگر یہ جہان برے لوگوں کا ہوتا تو برے یہاں سے نہ جاتے، سارے ہی چلے جاتے ہیں۔ سب کا ٹائمر لگا ہوا ہے، سب کی ڈاؤن کاؤنٹنگ شروع ہے، گھڑی کی آواز ٹک ٹک، یہ اس گاڑی کی آواز ہے جس کی منزل قبر ہے۔ ایک دن آنے والا ہے کہ یہ چھوٹے سے بچے کے سمیت بولنے والے اور سننے والوں میں کوئی بھی مٹی کے اوپر نہیں ہوگا، یہاں کوئی اور ہی بول رہا ہوگا اور کوئی اور ہی سن رہے ہوں گے۔ یقیناً ایک دن ایسا آنے والا ہے۔ اس جہان میں اگر رب ذوالجلال کی بات مانتے رہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے رہے، اعلاء کلمت اللہ کا کام کرتے رہے، اللہ کو خوش کرنے کا، اس کے دین کو بلند کرنے کا کام کرتے رہے، تو بھی یہ جہان تو گزر ہی جائے گا، اور پھر بھی وقت سے پہلے نہیں جاؤ گے، اور اگر کچھ نہ کیا تو بھی وقت کے بعد زندہ نہیں رہو گے۔ یہ بات طے ہے کہ مجاہد شہید ہو جائے تو وہ وقت سے پہلے نہیں جاتا۔ لوگ سوچتے ہیں کہ وہ زندہ رہتا
ابھی اس نے دیکھا ہی کیا تھا، پڑھ لکھ جاتا، شادی ہو جاتی، اولاد دیکھ لیتا، اگر ادھر نہ جاتا تو زندہ رہتا۔ یہ مکے کے مدینے کے منافقوں کی بات ہے۔ وہ کہتے تھے لو اطاعونا ما قتلوا، اگر ہماری بات مانتے تو نہیں مرتے تھے۔ جو شخص اللہ کے واسطے لڑتا ہے وہ شہید نہیں ہوتا، بلکہ جس کی موت اللہ کیش کرنا چاہتا ہے وہ شہید ہوتا ہے، ورنہ موت مفتے میں چلی جاتی۔ جس طرح زندگی ایک ورتھ ہے، ایک قیمتی چیز ہے، ایسے ہی موت بھی بہت قیمتی چیز ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میری نماز، میری قربانی، میری عبادات اور میری ساری زندگی اور میری موت اللہ واسطے ہے۔ کوئی شخص ساری زندگی سجدے میں پڑا رہے، روزے رکھتا رہے، صدقہ خیرات کرتا رہے، دعوت اللہ کا کام کرے، جہاد فی سبیل اللہ کا کام کرے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی زندگی اللہ واسطے ہے۔ اور کوئی شخص سادہ سا مسلمان ہو، یہ زیادہ نیکیاں نہ کر رہا ہو، مگر اس کی موت اللہ کے راستے میں آ جائے تو اس کی موت اللہ واسطے ہے۔ اس کی زندگی اللہ واسطے ہے، اس کی موت اللہ واسطے ہے۔ اور صرف موت اللہ کے نام لگا دینے سے اتنا فرق ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں کو جب موت آتی ہے، مصیبت میں پڑے ہوتے ہیں، پریشانی ہوتی ہے، فلاں شخص اس کی روح نہیں نکل رہی، بڑا تڑپ رہا ہے، 2 دن ہو گئے ہیں، اس شخص کو اللہ تبارک و تعالی یرا مقعدہ من الجنہ، جنت میں جانے سے پہلے جنت کا محل اللہ پسند کروا دیتا ہے، دکھا دیتا ہے یہ تیرا محل ہے۔ تو وہ جنت کا محل دیکھنے سے اس کی وہ ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی۔ نمبر 2، جس کی موت دنیا کے لیے ہو اس کو موت کے وقت بہت تکلیف آتی ہے، اور اگر وہ نیک نہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے گیلی اون کو کانٹے دار لوہے پر رکھ کر کھینچا جائے تو وہ تار تار ہو جاتی ہے، ایسے اس کی روح جسم سے نکلتی۔ لیکن جس کی موت اللہ واسطے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مثال ایسے فرمایا کہ چونٹی کے کانٹے جتنی تکلیف ہوتی، چونٹی کے کانٹے جتنی تکلیف ہوتی۔ اور پھر جب روح نکل جاتی ہے تو خون کا قطرہ گرنے سے پہلے رب ذوالجلال اس کو معاف کر دیتا ہے۔ قبر میں چلا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّكُمْ سَتُفْتَنُونَ فِي قُبُورِكُمْ قَرِيبًا مِّن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، تمہارا امتحان قبر میں اتنا ہوگا، اتنا گہرا ہوگا جتنا بڑا فتنہ دجال کا ہے۔ جتنا بڑا فتنہ دجال کا ہے اتنی بڑی آزمائش تمہاری قبروں میں ہوگی۔ لیکن یہ جو شہید ہے اس کے پاس فرشتے آزمائش کے لیے نہیں آتے۔ کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت یہ کیا وجہ ہے، اس کا امتحان کیوں نہیں ہوتا، اس کو کیوں نہیں پوچھا جاتا تیرا رب کون ہے، تیرا رسول کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفا ببارکت السیوف علی راسی فتنہ، جب یہ تلواروں کی چمکار کے نیچے، تلواروں کے سائے میں
اور توپوں کی دھاڑ کے سامنے سینہ تان کر آگے بڑھتا چلا جاتا تھا، ان تلواروں کے سائے میں جو اس کے ایمان کا امتحان ہوا ہے، اس امتحان کے بدلے اللہ نے قبر کا امتحان معاف کر دیا۔ تلواروں کے سائے میں جب آگے بڑھ رہا تھا تو رب نے جانچ لیا کہ اس کا رب کون ہے۔ اللہ کو پتہ چل گیا تجربے کے حساب سے بھی کہ اس کا رسول کون ہے، اس کا دین کیا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، جس کی زیادہ آزمائش دنیا میں ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آخرت کا امتحان معاف کر دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجلی کی، بے ہوش ہو کر گر گئے، ہوش آیا، اللہ تعالیٰ سے معذرت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن سب سے پہلے انا اول من ينشق عنہ القبر، میری قبر سب سے پہلے پھٹے گی اور میں پہلے باہر آؤں گا، لیکن میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑ کے کھڑے ہوں گے۔ معلوم نہیں کہ وہ مجھ سے ان کو بے ہوش کیا ہی نہیں گیا، یا اللہ تعالیٰ نے طور کی بے ہوشی کے بدلے سور کی بے ہوشی ان کی معاف فرما دی۔ طور کی بے ہوشی کے بدلے سور کی، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، وہ بے ہوشی معاف فرما دی۔ تو یہ شہید، اس کے دنیا کے امتحان کے بدلے اللہ تعالیٰ قبر کا امتحان معاف کر دے گا۔ عام جنتی، عام نیک آدمی، اس کی روح کو سبز رنگ کے پرندوں کی روح بنا دیا جاتا ہے، اور وہ چہچہاتا ہے، جنت میں کھاتا پیتا ہے۔ ان ارواح المؤمنین فی طیر خضر تعلق فی شجر الجنہ، اور جو شہید کی روح ہوتی ہے اس کو سبز رنگ کے پرندوں کے پیٹ میں بٹھایا جاتا ہے، مطلب سبز رنگ کے جہازوں میں بٹھایا جاتا ہے، اور وہ جا کر کے جنت میں کھاتے پیتے ہیں۔ واپس آ کر کے اللہ کے عرش کے نیچے قندیل ان کے ساتھ وہ جھولتے ہیں۔ رب ذوالجلال ان سے پوچھتا ہے آپ کو کیا چاہیے؟ وہ کہتے ہیں یا اللہ آپ نے ہمیں اتنا احترام اور عزت دے دی ہے، اب ہمیں اور کیا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں بتاؤ کیا چاہیے۔ وہ کہیں گے یا اللہ پھر دوبارہ اگر ایک جان، ایک موت تیرے واسطے اور اس کی وجہ سے اتنا پروٹوکول مل رہا ہے تو پھر ہمیں دوبارہ زندگی دے، اگلی موت بھی تیرے واسطے دیں تاکہ ہمارا پروٹوکول ڈبل ہو جائے۔ تو موت اللہ کے واسطے ہونا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ پھر جب میدان محشر آئے گا، میدان محشر میں لوگوں کو جان کے لالے پڑے ہوں گے، اور یہ سلیکشن کر رہا ہوگا کہ رشتہ داروں میں 70 کون کون سے ہیں جن کی میں سفارش کروں گا۔ یشفع فی 70 من اہلہ، اور لوگ حساب کے انتظار میں ہوں گے، اور یہ گرین چینل سے جنت کے دروازوں پہ پہنچ جائیں گے۔ دربان پوچھے گا تم کون ہو؟ وہ کہیں گے ہم فقیر مہاجر ہیں۔ فقیر مہاجر کون ہوتا ہے؟ جس کی جائیداد کوئی نہ ہو۔ نوجوان تھا، ابھی اس کے نام کوئی جائیداد تھی نہیں، جس کی جائیداد کوئی نہ ہو۔ مہاجر اس لیے کہ جس کا وطن کوئی نہ ہو۔ ضرورت پڑی کشمیر میں تو کشمیر چلے گئے، ضرورت پڑی افغانستان میں تو وہاں چلے گئے، ضرورت پڑی فلسطین میں تو وہاں چلے گئے۔ ہمارا کوئی وطن نہیں۔ کلما سمع حیاتا او فزعتا طار علیہ، جہاں بھی کہیں ضرورت پڑتی ہے، مسلمانوں پر کوئی آفت آتی ہے، اڑتا ہوا چلا جاتا ہے۔ یبتغی القتل والموت مضانہ،
موت اور قتل کو اس کی جگہ پہ جا کر تلاش کرتا ہے۔ تو ہم فقیر مہاجر ہیں جناب۔ دربان دوسرا سوال کرتا ہے، آوا حسب تم سویرے سویرے آ گئے ہو، تمہارا حساب ہو گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دن تو وہ 50,000 سال کا ہوگا، مگر نیک لوگوں کے لیے وہ ایک دن کے کچھ حصے جتنا برابر ہوگا۔ وہ کہتے ہیں حساب کس چیز کا مانگ رہے ہو بھائی؟ علی ما نحاسب، کس چیز کا حساب دیں؟ انما کانت اسیافنا علی عواتقنا فی سبیل اللہ، ہماری کل جائیداد وہ تیر تھا، وہ تلوار تھی، وہ تفنگ تھا، وہ بھالا تھا، وہ برچھا تھا، وہ گن تھی، وہ پوچھ تھا، اور وہ بھی اللہ واسطے وقف تھا۔ کس چیز کا حساب دیں؟ دربان لاجواب ہو جائے گا، دربان دروازہ کھول دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فَيَقِيلُونَ فِيهَا 500 عام، 5 صدیاں جنت میں رہیں گے، 5 صدیوں کے بعد حساب دے کر پاس ہو کر پہلا آدمی داخل ہوگا۔ حساب دے کر آنے والوں میں پہلا آدمی 500 سال بعد داخل ہوگا، اور یہ 500 سال پہلے جا چکے ہوں گے۔ کسر نکل گئی نا۔ تم کہتے تھے اور جی لیتا تو یہ کر لیا ہوتا، وہ کر لیا ہوتا۔ زندگی یہ 50 سال کی ہے، یہ زندگی 50 سال کی ہے۔ اگر تیرے خیال میں اگر وہ مزید جیتا تو 50 سال اور جی لیتا، تیرے خیال میں اگر وہ 50 سال پہلے چلا گیا ہے تو ادھر 500 سال وہ جنت میں پہلے چلا جائے گا، اور پھر جنت میں جا کر بھی عام لوگوں کے مکانات ان کے درجات کے حساب سے ہوں گے، اور جو مجاہد ہے، شہید نہیں مجاہد ہے، اس کا مکان 100 منزلہ ٹاور پر ہوگا۔ ان للہ 100 درجہ اعدها اللہ للمجاہدین فی سبیل اللہ، ما بین الدرجتین ما بین السماء والارض، اور جو 100 منزلہ ٹاور ہوگا اس کی ہر منزل کا فاصلہ زمین آسمان کا فاصلہ ہوگا۔ یہ غازی ہے، شہید نہیں۔ پھر شہادت کا الاؤنس ملے گا، مقام اور بلند ہو جائے گا۔ پھر اگر قرآن یاد ہے تو رب ذوالجلال فرمائے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور جلدی کی کوئی بات نہیں، یہ تیری لفٹ اپنی سپیڈ سے چڑھتی جائے گی، اور تو ایسے ٹھہر ٹھہر کے گنے مدے شدے ٹھیک طریقے سے پڑھ، اور جیسے دنیا میں پڑھتا تھا ویسے پڑھ اور چڑھتا جا۔ فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ آخِرَ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، تیرا مقام وہاں ہوگا جہاں تیری آخری آیت ہوگی۔ تو یہ جہان تو جانے والا ہے، اس میں جس کی موت اللہ واسطے ہو گئی وہ بڑی بات ہے۔ اس لیے کہا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ تو جس طرح کے حالات بن رہے ہیں، جس طریقے سے جنگ پھیل رہی ہے، جس طریقے سے ایک کے بعد دوسری لکڑی تیسری لکڑی آگ میں جلتی چلی جاتی ہے، وہاں سے آگے لبنان تک، اس کے بعد پھر ادھر یمن تک، بیچ میں سعودیہ آ گیا، ادھر ایران تک، بغل میں پاکستان آ گیا، نہ جانے یہ کہاں جا کر رکتی ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا ہجرت بعد الفتح
वलाकिन जिहादुन व नियतुन, فتح مکہ کے بعد اب ہجرت تو نہیں ہوگی، لیکن یا آپ جہاد کریں گے یا آپ پختہ ارادہ اور نیت لے کر بیٹھیں گے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ مومن کی دو ہی کیفیتیں ہوتی ہیں، یا وہ اپنی باری بھگت چکا ہوتا ہے یا وہ انتظار میں ہوتا ہے، اور حالات بدلنے کے باوجود وما بدلوا تبدیلا، وہ اپنے عزم کو تبدیل نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یغزو ولم یحدث نفسہ بہ، جو شخص غزوہ نہیں کرتا یا اپنے دل کے ساتھ غزوے کا عزم نہیں کرتا، جب بھی مرے گا اس کی موت نفاق کے کسی لیول پر آئے گی۔ یہ بہت خطرناک بات ہے، تو ہمیں اپنے عزم جمع رکھنے چاہیے، مانوی اعتبار سے اپنے عزم جمع رکھنے چاہیے، نیتیں پختہ رکھنی چاہیے، اور پختہ نیت کو تب تسلیم کیا جاتا ہے جب آپ کی تیاری ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی، یہ منافق کہتے ہیں کہ ہم بھی جانا چاہتے تھے، ہمارا بھی پورا ارادہ تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اگر ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا تو کوئی تیاری ہوتی، جب تیاری نہیں تو کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہمارا بھی ارادہ تھا؟ تیاری کے بغیر ارادہ رب قبول نہیں کرتا، عزم بھی پختہ ہونا چاہیے۔ حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہ بوڑھی عورت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے، کیلولے کا وقت ہو گیا، آپ آرام کرنے لگ گئے، اٹھے تو مسکرا رہے تھے۔ پوچھتی ہیں حضرت کس بات پر مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا میں نے خواب میں اپنی امت کے لوگ دیکھے جو سمندری سفر کر کے جہاد کریں گے، یرکبون سبج ھذا البحر ملوک علی الاسراء، سمندر کے اوپر سفر کر کے جہاد کریں گے، مجھے جنت میں ایسے دکھائے گئے جیسے تختوں پہ بادشاہ ہوتے ہیں۔ میں نے بات کر دی، آپ نے سن لی، کئی لوگوں نے سبحان اللہ کہہ دیا، کسی نے اللہ اکبر کہہ دیا، لیکن مجھے بتائیں کہ میرے پوچھنے سے پہلے کس کس کے دل میں آئی کہ کاش میں وہ ہو جاؤں؟ وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ میرے پوچھنے سے پہلے جس کے دل میں آئی تھی، بعد میں نہیں۔ دیکھ رہے ہو کتنے؟ حضرت ام حرام بوڑھی عورت، اور عورت، سمندر پہ سفر کرنا آسان کام نہیں ہے، بوڑھی ہے اور عورت ہے، کھٹ سے کہتی ہے ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اے اللہ کے رسول دعا کریں میں ان میں سے ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا تو ان میں سے ہے۔ پھر لیٹ گئے، پھر وہی خواب آیا، پھر وہی انہوں نے اپنا مطالبہ کیا، دعا کریں میں ان میں سے ہو جاؤں۔ فرمایا یہ اور ہیں، وہ اور تھے، آپ ان میں سے ہو چکی ہو۔ اس کو کہتے ہیں عزم، پکا عزم ہے۔ اپنی اوقات نہیں دیکھی، عورت ذات نہیں دیکھی، اپنا کمزوری نہیں دیکھی، اور کیا کہہ دیا؟ دعا کر دیجئے میں ان میں سے ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا آپ ان میں سے ہو گئیں۔ تو بھائیو، عزم بھی پختہ رکھنے کی ضرورت ہے، اور عزم کو رب تسلیم کرتا ہے تیاری کے ساتھ۔ پھر جب معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسطنطنیہ پر حملے کے لیے لشکر تیار کیا، بحریہ تیار کی، تو اس میں یہ عورت شامل تھی۔ میرے عزیز بھائیوں،
تیاری کیا ہے؟ آپ سب کے دل میں یہ ہے کہ تیاری کا معنی جا کے ڈنڈ بیٹھ کے نکالو، جسم کو گرم کرو، مسل مضبوط کرو، چربی پگھلاؤ اپنی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نشانہ بازی ہے. ان القوت الرمی، یہ بات درست ہے، مگر تیاری صرف گولی چلانا نہیں ہوتی. مجاہدوں کے لیے جو گولیاں پکڑا رہا ہوتا ہے وہ بھی مجاہد ہوتا ہے، جو پیچھے بنا رہا ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے، جو ان کی روٹی پکا رہا ہوتا ہے، جو ان کے لیے لکڑیاں اکٹھی کر رہا ہوتا ہے، جو ان کے لیے آٹا فراہم کر رہا ہوتا ہے، یہ سب وہی ہوتے ہیں. ان سب کو غنیمتوں کا باقاعدہ حصہ ملتا تھا. بات تو یہ ہے کہ اس خونی لکیر پر کہیں نہ کہیں ہمارا قدم آ جائے. تو مانوی تیاری جو اس وقت ممکن ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم ہم اپنے پاؤں کی زنجیریں تو کاٹیں. آج اگر آپ عزم کرتے ہیں تو آپ کے پاؤں میں زنجیریں ہیں، گلے میں توق ہیں. قوم بینکوں کی غلام بن چکی ہے. کسی نے موٹر سائیکل لی ہوئی ہے، کسی نے کار لی ہوئی ہے، کسی نے ہاؤس فائنانس کروایا ہوا ہے، وہ نہیں جا سکتا، وہ نہیں جا سکتا. کمزور ہے، یہودیوں سے بھی لڑے اور رب سے بھی لڑے، نہیں لڑ سکتا. اور جو سود کا کام کرتا ہے وہ رب سے لڑائی کرتا ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود سے باز نہیں آؤ گے، اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا چیلنج ہے تمہیں. بندہ رب سے بھی جنگ کرے اور دشمن سے بھی لڑے، یہ ممکن نہیں ہے. ہم تو صرف رب ذوالجلال کی طاقت کے ساتھ کافروں سے لڑ سکتے ہیں، اللہ کے ساتھ بھی لڑیں اور اللہ کے دشمنوں کے ساتھ بھی ہو نہیں سکتا. تو تیاری کا یہ حصہ ہے کہ جوا، انشورنس اور مختلف قسم کی سکیمیں، جس کی کوئی مجبوری ہے کاروباری، اکاؤنٹ کھولنا، پیسے ٹرانزیکشن کرنا، اللہ سے ساتھ ساتھ سوری بھی کرے اور چلو کہہ سکتا ہے رب قبول کرے کہ میں معذور تھا، میرا عذر تھا، میری مجبوری تھی، لیکن خواہ مخواہ اپنی دنیا کی سہولتوں کو بڑھاتے چلے جانا، دنیا کو جنت بنانے کی ناکام کوشش کرنا، معیار زندگی کو جعلی طریقے سے بلند کرتے چلے جانا. معیار زندگی کو نہ جعلی طریقے سے بلند کرنا درست ہے، نہ ٹھیک طریقے سے بلند کرنا درست ہے، اور یہ بھی تیاری کا حصہ ہے. غلامی کیا ہے؟ غلام کو آقا جہاں روکے اس کو رکنا پڑتا ہے، جہاں بھیجے وہاں جانا پڑتا ہے. یہی غلامی ہے نا. اور اگر بندہ روپے پیسے کا پجاری ہو جائے، روپیہ پیسہ اس کا رب ہو جائے، اور وہ روپے پیسہ دیکھ کر جائے، اس کی وجہ سے رکے، فلاں کے جنازے پہ جانا ہے، اتنے پیسے لگیں گے، آنے کے اتنے، جانے کے، دن ضائع ہوگا، چھوڑو رہنے دو، پیسے کو دیکھے، ہر کام کے لیے پیسہ دیکھے. نماز پڑھنے جانا ہے، اتنے گاہک ضائع ہو جائیں گے، چھوڑو، پیسہ دیکھے. وہ پیسے کا غلام ہے، اور جو پیسے کی بہتات کی وجہ سے سہولتوں میں پڑ جاتا ہے، وہ اپنی معیار زندگی کا پھندا گلے میں ڈال لیتا ہے اور وہ اس کا غلام ہو جاتا ہے. میں فلاں مسجد میں جمعہ پڑھنے نہیں جا سکتا، وہاں گرمی ہے، اور فلاں مسجد میں ٹھنڈی ہے، میں وہاں نہیں جا سکتا، میں وہاں نہیں جا سکتا، وہاں گرمی بہت ہوگی، وہاں کھانا اچھا نہیں ہوگا. جس قدر سہولتوں کا انسان عادی ہوتا چلا جاتا ہے، اسی قدر اس کے گلے میں توق اور پاؤں میں بیڑیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں. افغانستان کے لوگ پوری دنیا کے لوگوں سے انہوں نے مقابلہ کیا،
جہاں ان کے پاس اللہ کی مدد اور ایمان تھا، اس کے بعد ایک بہت بڑا پوائنٹ یہ تھا کہ وہ سادہ لوگ تھے، اور جو مقابلے کی فوج تھی وہ منرل واٹر والی تھی، اور یہ جوہر پر قمیص رکھ کر قمیص کو فلٹر بنا کر پانی پینے والے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیسر و کسرا یعنی وقت کا روس اور امریکہ فتح کیا انہوں نے، ان کے خزانے سونے کے پہاڑ آئے وہاں سے، مدینے کی گلیوں میں ڈھیر کیے گئے، وہاں سے بانٹ کر لوگوں کو دیے گئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہمیشہ یہ پریشان رہتے تھے کہ یہ پیسہ ختم کیوں نہیں ہو رہا، اس کو بھی دے دو، اس کو بھی دے دو، ہر شخص کو دے دو، ہر شخص کا وظیفہ لگا دو۔ کہنے لگے جو بچہ پیدا ہوا ہے نا، دودھ پیتا ہے، اس کا نہ لگاؤ، کیونکہ ماں کا جو وظیفہ جا رہا ہے، تو ماں نے وقت سے پہلے دودھ چھڑوا دیا تاکہ بچے کا وظیفہ شروع ہو جائے۔ تو کہنے لگے آج کے بعد پہلے دن سے بچے کا بھی وظیفہ لگا دیتا ہوں، مگر ان کا دودھ وقت سے پہلے ختم نہ کرو۔ اتنا مال تھا، مگر مدینہ وہ کالونی تھی جہاں نہ گیس تھی، نہ پانی، نہ بجلی، نہ سڑکیں، نہ فون، نہ سیوریج، نہ رننگ واٹر، کچھ نہیں تھا، وسائل کی کمی نہیں تھی، مگر وہ لوگوں کو سختیاں برداشت کرنے کا عادی بنانا چاہتے تھے۔ انہوں نے اعلان کیا ہوا تھا میرا گورنر 4 جائز کام نہیں کرے گا۔ نمبر 1، باریک کپڑا نہیں پہنے گا، موٹا کپڑا پہنے گا گرمیوں میں بھی۔ نمبر 2، چھوٹے قد کا گھوڑا استعمال نہیں کرے گا۔ نمبر 3، زین لگا کر، رکاب لگا کر نہیں چڑھے گا، چھلانگ لگا کے چڑھے گا۔ نمبر 4، آٹا چھان کر نہیں کھائے گا۔ اب جب اونچے قد کے گھوڑے پہ چڑھنا ہوگا تو پیٹ تو چھوٹا کرنا پڑے گا، اور جب اس کا پسینہ اور اس کا پسینہ ایک ہو جائیں گے، اوپر سے موٹا قمیص ہوگا تو نخرے پسینے کے ساتھ نکل جائیں گے، اور جو اندر والے نخرے ہیں وہ تنکوں والے آٹے کے ساتھ نکل جائیں گے۔ وہ چاہتے تھے کہ آدھی دنیا فتح کی ہے، اگلی باقی بھی ہم نے فتح کرنی ہے۔ اور جو نخروں والے ہوتے ہیں، جو شیشے کے گھر بناتے ہیں، وہ کسی کو پتھر نہیں مار سکتے، وہ مذاکرات ہی کریں گے، وہ منت سماجت ہی کریں گے، مطالبات ہی کریں گے، قرارداد ہی پیش کریں گے، اور کچھ نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا کہ میری قوم نخرے والی نہ ہو، اور یہ جو بینکنگ ہے یہ سکھاتی ہی نخرہ ہے۔ موٹر سائیکل والے ہو نا، کار لے لو، گھر ہے تیرا، بنگلہ لے لو، فریج لے لو، اے سی لے لو، یہ اوپر دیکھنا سکھاتی ہے۔ اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم، نیچے دیکھا کرو، اوپر نہ دیکھا کرو۔ تو یہ قوم کو سودی بنانا اور آرائش اور آرام کا عادی کرنا، یہ ان کا وار ویپن ہے، یہ دشمن کا جنگی ہتھیار ہے۔ افراد کو بھی اسی طرح، جماعتوں کو بھی اسی طرح، حکومتوں کو بھی اسی طرح سود پر قرضے دیتے ہیں تاکہ وہ پل بنا لیں، وہ موٹر وے بنا لیں، وہ یہ بنا لیں، وہ بنا لیں۔ ان کو سہولتیں دو اور ان کے گلے میں زنجیر ڈال کے اپنے ہاتھ میں پکڑ لو۔ جس طرح ایک آدمی 70 لاکھ والی گاڑی 85 لاکھ پہ سود پہ لے کر بیٹھا ہوا ہے، وہ جہاد پر نہیں جا سکتا، ایسے ہی جس ملک نے اس طرح کیا ہوا ہو، وہ ان سے قرضے لے کر بیٹھا ہوا ہو، وہ بھی ان کو آنکھیں نہیں دکھا سکتا، وہ بھی بیان بازی پر ہی گزارا کرے گا۔ جو تیرا ایک فرد کا عذر ہے وہی اس ملک کا عذر ہے۔
تو اگر ہم تیاری چاہتے ہیں تو توبہ کرو رب ذوالجلال سے ہر قسم کے سودی لین دین سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں درہم ربن، ایک درہم سود کا، یاکلہ الرجل وہو یعلم، جان بوجھ کر سود کا ایک درہم کھاتا ہے تو وہ 36 دفعہ زناکاری سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اور کھانے والا صرف نہیں، کھلانے والا بھی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدیہ وکاتبہ، اللہ تعالیٰ نے سود کھانے والا، کھلانے والا، اس کا فارم فل کرنے والا، اس پر وٹنس کرنے والا، گواہی دینے والا، ان سب پر لعنت کی پھٹکار کی ہے۔ اور یہ مت سمجھنا کہ یہ تو خالی بیچارہ 50-100 روپے لے کے فارم فل کر رہا ہے، اس کا کیا لینا دینا۔ فرمایا وَهُمْ سَوَاء، وہ سارے برابر کے لانتی ہیں۔ تو اگر ارادہ ہے شہادتوں کا کہ ہماری موت اللہ واسطے ہو جائے، اگر ارادہ ہے کہ ہم اپنی عزتوں اور غیرتوں کو بچا سکیں، تو پھر اس کے لیے جو آج کرنے والی تیاری ہے ان کا یہ حصہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بغاوتیں اور جو اللہ سے جنگ کرنے والے کام ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ دشمن کے ہراول دستے، ایک سود ہے اور دوسری بے حیائی ہے۔ بے حیائی بھی دشمن کا ہراول دستہ ہے۔ کسی قوم پر حملہ کرنے سے پہلے وہ اس قوم کو سودی بناتے ہیں اور بے غیرت بناتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب بیچارہ بہت اس کو حیرانی ہو رہی ہے کہ یہ کیا اسٹیج پر لڑکیاں جوان آ گئی ہیں، اور لوگوں کو ڈاکٹر صاحب پر حیرانی ہو رہی ہے کہ یہ کیسا آدمی ہے کہ یہ اس پہ حیران ہو رہا ہے، کیونکہ ہم بہت دور جا چکے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرماتے ہیں میرے شاگردو انکم لتعملون اعمالا، تم ایسے ایسے کام کرتے ہو، ابھی تابعین کی جماعت ہے، ہی اصغر فی اعینکم من الشعر، یہ تمہاری نظروں میں بال سے بھی باریک ہیں، تم سمجھتے ہو یہ کیا ہے، تو سب چل کر رہے ہیں، سب چلتا ہے بھائی، تو سب چلتا ہے۔ مطلب ایک فرمان رب کا ہے، ایک فرمان رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے دین ثابت ہوتا ہے، اور یہ کہتا ہے نہیں ایک فرمان عوام کا بھی ہے، جو عوام کرتی ہے وہ بھی دین ہے۔ اب تو چلتا ہے مولوی صاحب، اب تو سب کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں تم ایسے کام کرتے ہو جو تمہاری نظروں میں بال سے بھی باریک ہیں۔ وَإِن كُنَّا لَنُعُدُّهَا مِنَ الْمُوبِقَاتِ، ہم عہد نبوت میں سمجھا کرتے تھے کہ یہ کام جو تم کر رہے ہو ہم نے کر لیے تو ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ اب اس صحابہ کرام کا زمانہ ہے اور گناہوں کو ہضم کرنا شروع ہو گئے لوگ۔ آج اتنے گناہ ہم ہضم کر چکے ہیں کہ آج ان کو کوئی گناہ کہتا ہے تو ہمیں اس پہ حیرانی ہوتی ہے، اچھا تو یہ بھی گناہ ہے۔ یہ ایکسٹریمزم ہے، یہ انتہا پسندی ہے، گناہوں کو گناہ کہنا انتہا پسندی ہے۔ یاد رکھو ساری کائنات گناہ کرنے لگ جائے، اللہ اس کو گناہ کہتا ہو تو وہ آج بھی گناہ ہے، قیامت تک وہ گناہ ہی ہے۔ یہ کوئی ڈیموکریٹک دین نہیں ہے کہ جناب لوگ کرنے لگ جائیں تو اب اس کو پاس کر لو، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ تیاری کا حصہ ہے اپنے آپ کو، معاشرے کو سود سے پاک کرنا اور بے حیائی سے پاک کرنا۔ آپ کی تنخواہ سے آپ کی بچی کپڑے خرید کر لاتی ہے اور آپ کے سامنے گھر میں رہتی ہے، اور آہستہ آہستہ ٹی وی دیکھ دیکھ کر دنیا تو بالکل بے لباس ہو گئی ہے، چلو میری بچی تو پھر بھی کوئی 4 ٹکڑے کپڑے کے اس کے اوپر ہیں، اس طرح نہیں ہے۔ کمپیئر کر کے دین نہیں ہوتا میرے بھائی، وہ تو ایک نماز نہیں پڑھتا میں تو پھر بھی 2 پڑھتا ہوں، میں اچھا نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ معیار وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا، وہ تو پھر بھی ایسے ہیں، میں تو پھر بھی ایسا۔ عام عورتیں تو اتنی بے لباس ہیں، میری بچی تو پھر بھی صرف چہرہ ہی ننگا کرتی ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔
کالجوں میں الحاد سکھایا جا رہا ہے، بے حیائی سکھائی جا رہی ہے۔ خیال کرو آپ کا بچہ بچی کہاں جاتا ہے، کیا کون اس کے دوست ہیں، کیا اس کے نظریات ہیں، ارادے یہودیوں کے مقابلے کے، اور حالت بہت پتلی ہو چکی ہے۔ معاشرے میں حالت بہت پتلی ہو چکی ہے۔ ایسے لوگوں سے اللہ کام نہیں لیتا، جن کو اپنی حرمتوں پر غیرت نہ ہو، وہ دشمن کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے، غیرت مند ہی سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کافروں کا ارادہ ہے کہ مسلمانوں کی غیرت پر کاری ضرب لگائی جائے، تو اس کی بھی بہت اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور اپنی صحت پر بھی توجہ دیں، اور نیت یہ رکھیں کہ اگر ایسا کوئی موقع آیا تو رب ذوالجلال ہم سے کام لے، ہم یہ کام کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ وہ آپ کا اپنی صحت کا خیال رکھنا بھی اجر بن جائے گا، اس کا بھی اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عافیت عطا فرمائے، رب ذوالجلال وہ موقع نہ لائے۔ جس طرح کی حالت فلسطین میں ہے، کشمیر میں ہے، اللہ ہمیں بچائے، اور اگر اللہ نے لکھا ہے ایسا ہونا تو پھر ہمیں ڈٹ جانے کی توفیق دے، کامیابیاں عطا فرمائے، ظالموں کو نیست و نابود کرے، مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ واللہ اعلم، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔